برطانوی ہندوستان کی تاریخ میں ایک شخص ایسا تھا جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا قلم ہی اس کی تلوار تھی۔ جی ہاں، وہ تھے ظفر علی خان، اور آج ہم انہی کی کہانی جانیں گے۔ دیکھیے، ظفر علی خان صرف ایک نام نہیں ہے، وہ بے وقت ایک ادیب، ایک شعلہ بیان شاعر اور ایک ایسے نڈر صحافی تھے جن کے ہر روپ نے برطانوی ہندوستان کی تاریخ پر بہت گہرے نقوش چھوڑے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے ایک شخص نے صرف اپنے قلم اور ایک اخبار کے بلبوتے پر اپنے وقت کی سب سے بڑی سلطنت کو چیلنج کر ڈالا؟ اس سوال کا جواب ان کی سب سے بڑی پہچان میں چھپا ہے، یعنی ان کی صحافت، جس نے انہیں سلطنت کے خلاف ایک بہت ہی توانا اور بے باک آواز بنا دیا تھا۔ اسی لیے تو انہیں بابائے اردو صحافت کہا جاتا ہے۔ اور سنیے، یہ صرف ایک لقب نہیں ہے، بلکہ اس بات کا اعتراف ہے کہ انہوں نے ہی اردو پریس کو محض خبریں چھاپنے سے نکال کر برطانوی راج کے خلاف مزاحمت کا ایک طاقتور ہتھیار بنایا تھا۔ لیکن ایک طالب علم سے صحافت کا امام بننے تک کا یہ سفر، یہ کیسا تھا؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ اس مقام تک آخر پہنچے کیسے۔ تو دیکھیے، ان کا سفر 1873 میں سیالکوٹ سے شروع ہوا۔ علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی، حیدرآباد میں ملازمت بھی کی، لیکن ان کی اصل منزل وہ کہیں اور ہی تھیں۔ 1908 میں وہ لاہور واپس آئے اور اپنے والد کا اخبار زمیندار سنبھال لیا، اور بس یہی وہ فیصلہ کن موڑ تھا جس نے تاریخ ہی بدل دی۔ اور یہیں سے اصل کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ ظفر علی خان کے ہاتھوں میں آ کر زمیندار صرف ایک اخبار نہیں رہا، بلکہ یہ پریس کی طاقت کی ایک زبردست مثال بن گیا۔ ان کی قیادت میں زمیندار نے جارحانہ صحافت کا ایک بالکل نیا انداز متعارف کرایا۔ یہ مسلمانوں کی آواز بھی تھا اور برطانوی حکومت پر تنقید کا ایک بے باک پلیٹ فارم بھی۔ اس کی مقبولیت کا تو عالم یہ تھا کہ لوگ اس کے ہر نئے شمارے کا بے صبری سے انتظار کیا کرتے تھے۔ اچھا، ان کا اثر و رسوخ کتنا زیادہ تھا، اس کا اندازہ مورخ ایس ایم اکرام کے اس تبصرے سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تحریک خلافت کے دوران ان کا سیاسی قد علی برادران اور مولانا ابوالکلام آزاد کے ٹھیک بعد سب سے بڑا تھا۔ لیکن ظفر علی خان کی شخصیت صرف صحافت تک ہی محدود نہیں تھی۔ وہ ایک شعلہ بیان شاعر تھے، ایک سرگرم سیاستدان اور ساتھ ہی ایک متنازع شخصیت بھی تھے۔ آئیے ذرا ان کے کردار کی ان پیچیدگیوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1940 کی یہ تصویر دیکھیے، جس میں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہیں۔ یہ صرف ایک تصویر نہیں، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تحریک پاکستان کے مرکزی رہنماؤں میں سے ایک تھے، اور ان کا قلم اور آواز دونوں اس تحریک کے لیے وقف تھے۔ صحافت کی طرح ان کی شاعری بھی سمجھیں آگ اگلتی تھی۔ ان کے کلام میں مذہب اور سیاست کا گہرا رنگ تھا۔ ان کی لکھی ہوئی نعتیں آج بھی بہت مقبول ہیں، اور وہ اتنے ماہر تھے کہ جلسوں میں موقع پر ہی شعر کہہ کر عوام کا لہو گرما دیا کرتے تھے۔ لیکن ان کی شخصیت کا ایک اور کافی پیچیدہ رخ بھی تھا۔ اپنی تمام خدمات کے ساتھ ساتھ انہوں نے احمدیہ تحریک کے خلاف ایک انتہائی سخت اور تنقیدی موقف بھی اپنایا تھا۔ انہوں نے اس تحریک کے بانی کے خلاف طنزیہ نظمیں لکھیں، احمدیہ نظریات کے رد میں لکھی گئی ایک کتاب کا دیباچہ تحریر کیا، اور 1953 کی تحریک ختم نبوت، جو احمدیہ برادری کے خلاف ایک بہت بڑی مہم تھی، اس میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ تو ان تمام پہلوؤں کو دیکھنے کے بعد سوال یہ ہے کہ ان کی میراث کیا ہے؟ انہیں آج آخر کس طرح یاد کیا جاتا ہے؟ ظفر علی خان کا انتقال 27 نومبر 1956 کو ہوا اور انہیں وزیرآباد میں سپرد خاک کیا گیا۔ لیکن ان کا اصل ورثہ مٹی میں نہیں، بلکہ ان کے کام اور ان اداروں کی شکل میں زندہ ہے جو آج بھی ان کے نام سے منسوب ہیں۔ پاکستان میں ان کی خدمات کو سرکاری سطح پر خوب سراہا گیا۔ ان کے اعزاز میں ڈاک ٹکٹ جاری ہوئے، اسٹیڈیمز اور کالجز ان کے نام سے منسوب کیے گئے، اور صحافت میں اعلیٰ کارکردگی پر ظفر علی خان ایوارڈ کا بھی آغاز کیا گیا۔ ظفر علی خان کی زندگی ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے کہ ہم تاریخ کی ایسی پیچیدہ شخصیات کو کیسے یاد رکھیں، وہ لوگ جو ایک طرف تو آزادی کے ہیرو ہیں اور دوسری طرف تقسیم اور انتشار کا باعث بھی بنے۔ یہ وہ سوال ہے جو ان کی میراث ہمیں سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔